لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ نحل آیت نمبر 41 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. یہ جو لوگ ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر جاتے ہیں تو ہم اسے ضرور بالضرور دنیا کے اندر اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت میں تو اجر بڑا ہے ہی ہے. کاش کہ لوگ سمجھ جاتے، لوگ جان جاتے. محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ہجرت مدینہ کا پیغام. آج ماہ محرم کی 24 تاریخ ہے، اور ماہ محرم سے اسلامی ہجری سال کی شروعات ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد ہجرت مدینہ پر ہی رکھی گئی ہے. اور ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے، جس کے بغیر اسلامی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی، جس کے بغیر اسلامی تاریخ نامکمل ہے، ادھوری ہے. تو اس مناسبت سے مناسب معلوم یہ ہوا کہ ہجرت مدینہ کے اندر ہمارے لیے کیا دروس ہیں، کیا نصیحت ہیں، اس کو بیان کر دیا جائے، تاکہ جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو ہمارا ذہن بدعت و خرافات کی طرف جانے کے بجائے ہمارا ذہن ہجرت مدینہ کی طرف چلا جائے، اور ہجرت مدینہ کے اندر جو دروس ہیں، جو اسباق ہیں، جو نصیحت ہیں، اس
پر ہم عمل پیرا ہو جائیں اور اس کو یاد کریں، اس کو یاد رکھیں۔ تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں ہجرت مدینہ کے اندر ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں، کیا دروس ہیں، کیا سبق ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 1، دعوت حق قبول کرنے پر مصیبتوں کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ یعنی جب تک صحابہ کرام نے دعوت حق قبول نہیں کیا تھا، اسلام کو نہیں مانا تھا، وہ کفار کے ظلم و ستم سے آزاد سے بچے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے ہی صحابہ کرام نے دعوت حق کو مان لیا، قبول کر لیا، تو کفار و مشرکین نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اور ایسی ایسی مصیبتیں تھیں جس کا اندازہ آج ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پورا تاریخ اسلام صحابہ کرام کے خون سے لت پت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دعوت حق قبول کر لینے کے بعد اس پر مصیبتوں کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے 20 پارے کے اندر سورہ عنکبوت میں، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات پر، صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، وهم لا يفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد ان کا امتحان، ان کی آزمائش ضروری ہے۔ تو پہلا سبق یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں کا آنا، دعوت حق قبول کر لینے کے بعد یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ مصیبت آئے گی، مشکلات آئے گی۔ سبق نمبر 2، دعوت حق قبول کر لینے کے بعد اس پر قائم رہنا، اس پر جمے رہنا، اور قائم رہنے کے لیے جو مصیبت آئیں، جو مشکلات آئیں، اس کو برداشت کیا جائے، اس کو سہا جائے۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے جب دعوت حق کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، تو انہیں طرح طرح کی مصیبتیں دی گئیں، آزمائش سے دوچار انہیں کیا گیا، لیکن کبھی بھی صحابہ کرام نے ظلم و ستم کے آگے اپنے ایمان، دین کا سودا نہیں کیا۔ کبھی بھی انہوں نے ظالمین کے آگے اپنے سر کو جھکایا نہیں، بلکہ قائم رہیں، اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں۔ اور اسی کا اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے قرآن مجید کے اندر 24 پارہ سورہ حامیم سجدے کے اندر اللہ بیان کرتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ کیا اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ، وہ مومن جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ہم ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈر جاتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے اس کے پاس نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا اب تک۔ تو معلوم یہ ہوا دعوت حق قبول کر لیں پر اس کے بعد اس پر ڈٹے رہنا، قائم رہنا چاہیے۔ سبق نمبر 3، دعوت حق قبول کرنے کے بعد جس جگہ، جس شہر میں آپ موجود ہوں، آپ رہتے ہوں، اور وہاں اپنے دین و ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگیں، تو کیا کیا جائے؟ اپنے وطن کو، اپنے شہر کو چھوڑ دیا جائے، ہجرت کر جایا جائے، اور ایسی جگہ چلا جائے جہاں آپ بھی محفوظ ہو جائیں اور آپ کا دین و ایمان بھی محفوظ ہو جائے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کرام مسلسل مکے میں 13 سال تک ظلم و ستم سہتے رہے، بالآخر جب ظلم کی انتہا بڑھ گئی، حد سے زیادہ ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور اسی کا اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کیا؟
والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ جو لوگ اللہ کے لیے ظلم سہنے کے بعد، مصیبت سہنے کے بعد ہجرت کر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ بیان فرماتا ہے لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم اس کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اچھا ٹھکانہ دیں گے دنیا کے اندر، ولا اجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر ثواب تو زیادہ ہے ہی۔ تو سبق نمبر 3 اس سے پتہ ہی چلا کہ جہاں کہیں مصیبت آئے، مشکلات آئے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے آپ کے لیے، تو وہ وطن، وہ شہر چھوڑ دیا جائے اور ایسی جگہ چل جائیں جہاں آپ کے لیے آسانی ہو جائے دین کو بچانا۔ سبق نمبر 4، مومن کی نگاہ میں اپنے دین و ایمان کی حیثیت سب سے اول نمبر پہ ہوتی ہے، سب سے پہلی ہوتی ہے، باقی ساری چیزوں کے بنسبت، باقی ساری چیز بعد میں آتی ہے۔ یعنی اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اپنا مال و دولت، اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا رشتہ دار، اپنا خاندان، ان سب کو چھوڑ دیا جائے، لیکن کبھی بھی ان سب کے لیے اپنے دین و ایمان کو چھوڑا نہ جائے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اپنا مال و دولت، اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا رشتہ دار، اپنا خاندان، سب کو چھوڑ دیا، لیکن ان سب کے لیے اپنے دین ایمان کا سودا نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ اور اسی کا اللہ حکم دیتا ہے قرآن مجید کے اندر 10 پارے کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کیا اللہ بیان فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے یہ بیان کر دیجئے، یہ کہہ دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، اور تمہارا وہ مال جس کو تم کماتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندہ ہونے سے ڈرتے ہو، اور تمہاری وہ منزلیں، وہ کوٹھیاں، وہ بلڈنگیں جس کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، اچھا لگتا ہے، اگر یہ 8 چیز، ساری چیز تمہیں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ، جہاد کرنے سے بھی زیادہ، تو اللہ بیان فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ تو معلوم یہ ہوا ایک مومن کی نگاہ میں اپنے دین و ایمان کی حیثیت، اس کا مقام اول نمبر پہ ہونا چاہیے، باقی ساری حیثیت مال کی، دولت کی، گھر کی، شہر کی، رشتہ دار کی، خاندان کی، سب بعد میں آنا چاہیے۔ یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ سبق نمبر 5، جو شخص اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے لیے سب چیز کو قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے۔ یعنی جب کفار و مشرکین نے یہ دیکھا کہ دھیرے دھیرے سارا مکہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں سے، اور سارے مسلمان دھیرے دھیرے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، تو کفار و مشرکین کو ڈر محسوس ہوا، ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان مدینہ جا کر مضبوط ہو جائیں، طاقتور بن جائیں، اور ایسا کہیں نہ ہو کہ ہم پر حاوی ہو جائیں، غالب ہو جائیں۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا، ایک میٹنگ کیا، اور اس میٹنگ کے اندر قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، ابو جہل، ادبا، شیبہ وغیرہ موجود تھے۔ بالآخر میٹنگ میں یہ بات طے پائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے، گھیر لیا جائے، اور جب وہ نکلے اپنے گھر سے باہر سارے لوگ مل کر ان پر حملہ کر دیا جائے، ان کو جان سے مار دیا جائے، ختم کر دیں۔ ہیڈ تو مین یہی ہے، ہیڈ مین تو یہی ہے، سارا اسلام انہی کے ذریعے پہنچ رہا ہے نا، تو مین ہیڈ کو ختم کر دو۔ مشورہ یہ ہوا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، تو بالآخر معاملہ طے پا گیا کہ اب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ ادھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی نازل کر دیا، یہ آگاہ کر دیا کفار مشرکین کے سازش سے کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، تو ایسا کیجیے آپ آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں، آج آپ مکے سے نکل جائیں، مدینہ ہجرت کر جائیں، آج چلے جائیں آپ۔ تو چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا اور کہا کہ تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، آپ آرام سے سو جاؤ۔ ادھر باہر، گھر کے باہر کفار مشرکین انتظار میں تھے کہ جیسے ہی نکلیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کر دیا جائے گا، انہیں قتل کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں سے ایسی حفاظت فرمائی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہجرت کرنے کے لیے تو دیکھا کہ باہر، گھر کے باہر کفار مشرکین ایک کھڑے ہیں بڑی تعداد میں۔ تو کس طرح حفاظت کری؟ اللہ نے اپنے نبی کی بچائی، مدد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی لی اور مٹی لینے کے بعد جتنے کفار مشرکین کھڑے تھے سب کے سروں میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیا اور ڈالتے ہوئے چلے گئے۔ تو اس ڈالنے کی وجہ سے، مٹی ڈالنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بصیرت کو، ان کے بصارت کو چھین لیا، ان کی نگاہ کو چھین لیا، وہ اندھے ہو گئے اور اس طرح بڑے آسانی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے، ہجرت کر گئے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت فرمائی ہے، اس طرح حفاظت کی کہ دشمن سامنے ہونے کے باوجود بھی دیکھ نہیں پائے اور وہاں سے نکل گئے۔ اور یقیناً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، کچھ اور نہیں تھا، یہ معجزہ تھا۔ یہ تو بچایا، یہاں حفاظت کی اللہ نے اپنی نبی کی۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے کے لیے جب غار ثور میں پناہ لیا تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ حکم دیا کہ ان کے پیچھا کیا جائے، ان کو تلاش کیا جائے، تلاش کر کے لایا جائے۔ تو چنانچہ تلاش شروع ہو گئی، ان کے پیچھا کرنا شروع ہو گیا۔ تو کفار مشرکین نے پیچھا کیا، تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دروازے تک پہنچ گئے، اتنا قریب آ گئے، اتنا قریب آ گئے کہ اگر دشمن نیچے دیکھ لیتے تو ان دونوں کو پا لیتے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر کا بیان ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، تو جب میں نے سر کو اٹھایا تو میں نے تلاش کرنے والے کے قدم کو دیکھ لیا، اس کے قدم نظر آنے لگے۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار مشرکین اپنی نیشی نگاہ دیکھ لیں گے، نیشی کر لیں گے اپنی نگاہ کو، تو مجھے یقیناً پا لیں گے۔ بڑا کیا کیا جائے آپ؟ تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تسلی دیا، کہا کہ اے ابو بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا خیال کیا ہے اس دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہو؟ گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے 10-12 سورہ توبہ کے اندر، کیا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کیا کہ یاد کرو اس وقت کو جب وہ دونوں غار میں تھے، مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ دونوں غار میں تھے تو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فانزل اللہ سکینتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پر سکینت نازل کر دیا، سکون نازل کر دیا، اس طرح دشمن وہاں سے چلے گئے۔ تو ذرا غور کیجئے اللہ نے حفاظت کیسے فرمائی کہ دشمن قریب آنے کے بعد بھی وہ دیکھ نہ پائیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو یہ ہے سبق نمبر 5 کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی اپنے دین کو، ایمان کو بچانے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اسے اپنی دشمنوں سے حفاظت فرما لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ یہ سبق نمبر 6 شرعی بیعت کیا ہے؟ سبق نمبر 6 شرعی بیعت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یعنی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے اس دنیا میں جس کے ہاتھ میں بیعت کیا جائے. بیعت کیا جائے. بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بیچنا, اپنے آپ کو حوالے کر دینا, یعنی اس کی ہر بات کو تسلیم کرنا, ہر بات کو ماننا اور اس کی نافرمانی نہیں کیا جائے, ہر بات کو مانا جائے. تو یہ خصوصیت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جس کے ہر بات کو مانا جائے, اس کی بات کو ٹھکرایا نہیں جائے. یہ خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, کسی اور کے لیے خاص نہیں ہے. یہ تو کس طرح کہ اس کا واقعہ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے بیعت کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ موسم حج میں جو لوگ مکہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعوت اسلام دیتے, دعوت پیش کرتے. تو چنانچہ نبوت کے 11ویں سال میں مدینے سے کچھ لوگ مکہ آئے حج کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت پیش کیا, اسلام کی دعوت پیش کی. تو چنانچہ مدینے کے 6 افراد نے ایمان قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا. تو جب یہ 6 افراد ایمان قبول کر لیے تو پھر یہ لوگ جب مدینہ پہنچے, مدینہ گئے اسلام قبول کرنے کے بعد, تو پھر یہ 6 لوگوں نے وہاں جا کر اسلام کی دعوت دی, تبلیغ کی. تو پھر ان 6 کے ذریعے 6 اور بن گئے, 12 ہو گئے. ان 6 کے ذریعے 6 اور اسلام قبول کر لیا, تو اب 12 کل ملا کر ہو گئے. تو اب 12 افراد ہونے کے بعد 1 سال کے بعد یعنی نبوت کے 12ویں سال پھر یہ لوگ کہاں آئے؟ مدینے سے مکہ آئے حج کرنے کے لیے. 12 افراد مسلمان ہو چکے تھے وہ لوگ, اور آ کر مینا میں عقبہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. کیا بیعت کی اس کی وضاحت ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد, کیا بیعت ہوئی ہے. تو چنانچہ بیعت ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 افراد کے ساتھ, ان 12 لوگوں کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیا داعی کی حیثیت سے, مبلغ کی حیثیت سے. تو چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مدینہ چلے گئے, اور وہاں جانے کے بعد دعوت پیش کیا, تبلیغ کرتے رہے مکمل 1 سال تک. اور 1 سال تبلیغ کرنے کے بعد نبوت کے 13ویں سال یعنی کہ اگلا سال 1 سال کے بعد نبوت کے 13ویں سال وہ حج سے پہلے مکہ آ گئے. اور مکہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اکثر لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں, ایمان لا چکے ہیں, بہت زیادہ لوگ ایمان لا چکے ہیں. تو چنانچہ پھر اسی سال یعنی نبوت کے 13ویں سال مدینے سے 75 لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آئے. اب اس بار ان لوگوں کا ذہن کافی یہ ہو گیا تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک یہاں سہتے رہیں گے, مصیبت سہیں گے یہاں, کب تک وہاں چلے مدینہ جائیں اچھا رہے گا اللہ کے نبی کے لیے. تب ان کا ذہن بن چکا تھا مدینہ والوں کا, 75 لوگوں کا کہ اللہ کے نبی سے ہم یہ پیشکش کریں گے ہم. تو چنانچہ ان 75 افراد نے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی بات کو رکھا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کب تک یہاں مصیبت سہیں گے, برداشت کریں گے؟ اب چلیں مدینہ میرے ساتھ, یہاں مت رہیں آپ. تو چنانچہ ایسے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے مقام پر رات کی تاریکی میں 75 لوگوں سے اہل مدینہ سے دوسری بیعت کی. یہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ. کیا بیعت لی؟ بیعت میں کیا موجود تھی؟ 5 باتیں بیعت کے اندر تھی. کیا؟ مسند احمد کے الفاظ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ سے کس چیز پر بیعت لیں, کیا کریں, کون سا معاہدہ کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تم مجھ سے بیعت کرو. کس چیز پر؟ 5 چیز پر. نمبر 1 کہ چستی اور سستی دونوں حالاتوں میں میری بات مانو گے, میری اطاعت کرو گے, نافرمانی نہیں کرنا ہے دونوں حالاتوں میں. نمبر 2 خوشحالی تنگحالی دونوں حالاتوں میں خرچ کرو گے, میرا تعاون کرو گے, میرا ساتھ دو گے. تیسرا معاہدہ, تیسری بیعت, اچھائی کا نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے. چوتھی بات کیا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے آپ کو, کوئی بھی آ جائے, اور اس معاملے میں لعنت کرنے والے کی لعنت کی پرواہ نہیں کرنا ہے آپ کو. 5ویں بات یہ ہوئی
کہ جب میں مدینہ آ جاؤں گا آپ کے پاس، آپ کے شہر میں، تو آپ میرے تعاون کریں گے، آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ اور آپ میری حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح آپ اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کریں گے۔ آپ یہ 5 باتیں کیا ہوئی؟ بیت کے اندر داخل ہوئی، وہاں پائی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ہی کہا، اگر تم یہ 5 باتیں مان لو گے، 5 بات کرو گے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ یہ بخاری مسلم، یہ مسند احمد کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ ہی چلا کہ شرعی بیت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بیت خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، عام انسان پیر کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے سبق نمبر 6۔ سبق نمبر 7، مسجد کی تعمیر کرانا اور اس میں حصہ لینا۔ چونکہ مسجد دین اسلام کا قلعہ ہے، توحید و سنت کا مرکز ہے، دعوت توحید کا مرکز ہے، اس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ تو اگر کسی محلے میں، کسی شہر میں مسلمان آباد ہوں اور وہاں مسجد تعمیر نہ ہو، یا مسجدیں تو ہوں لیکن مسلمانوں کی آبادی کے مقابلے میں مسجد کم ہو، تو سب سے پہلے ہماری توجہ یہ ہونا چاہیے، کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم توجہ کہاں دیں؟ مسجد کی تعمیر، اس کی ترقی کی جانب، اس میں فکر کریں، اس کی تعمیر کریں۔ جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی طرف توجہ دیا، اس کی تعمیر کروائی۔ سب سے پہلا کام یہ کیا اللہ کے نبی نے، مسجد کی تعمیر کی۔ تو چنانچہ صحابہ کرام خود بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے سے بذات خود تعمیر میں حصہ لیا۔ تو تعمیر کرانا، اس میں حصہ لینا چاہیے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو، کیونکہ یہ مسجد دین اسلام کا قلعہ ہے۔ سبق نمبر 8، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے مال و اسباب، مال و دولت خرچ کیا جائے۔ ہم صرف یہ تمنا کر لیں کہ دین حق پھیل جائے، دعوت حق پھیل جائے، اس کے لیے روپیہ پیسہ نکالے نہیں، مال نکالے نہیں، تو یہ صحیح نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی نشر کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے مال دولت کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے، ایک اہم ذریعہ ہے۔ کیسے؟ ذرا غور کیجیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تو کیا کہا کہ جب میں مدینہ آؤں گا تو آپ میرا ساتھ دینا، میرا تعاون کرنا، میری حفاظت کرنا۔ اس میں کیا ہے؟ مالی تعاون ہے، میرا تعاون کرنا ہے آپ کو۔ تو دن کی خاطر مال نکالنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا یہاں کہا ہے؟ میرا تعاون کرو گے جب مدینہ آئیں گے تو ہم، میری حفاظت کرنا، اپنی بیوی کی طرح، اپنی بچی کی طرح مجھے چھوڑ مت دینا۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ زمین خریدا، اور زمین خرید کر مسجد کی تعمیر کرائی۔ تو دین کی نشر و اشاعت میں مال کا، دولت کا، اسباب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ یوں ہی تبلیغ کرنا چاہیں گی تو تبلیغ نہیں ہو پائے گی۔ تو مال، اسباب خرچ کیا جائے دعوت توحید کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں۔ سبق نمبر 9، باطل چاہے جتنا زیادہ کیوں نہ ہو جائے اور اس کی طاقت کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو جائے، اور باطل چاہے جتنا زیادہ زور لگا لے اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو خلاف سازشیں کرنے کے لیے، لیکن کبھی بھی بالآخر حق کا غلبہ ہی ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، دکھ دیا، مصیبتیں دیں، اور اتنی مصیبتیں دیں، اتنا دکھ دیا کہ وہ کسی طرح اسلام سے پھر جائیں، اسلام سے ہٹ جائیں، اسلام مٹ جائے، اور اتنا دکھ دیا، اتنا تکلیف دی کہ خود صحابہ کرام کو ان کے شہر مکہ میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا، جینا مشکل ہو گیا۔ لیکن بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب صحابہ کرام نے جہاں وہ رہتے تھے شہر مکہ میں، اسی کو فتح کر لیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد وہ بڑی شان شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، مکہ کو فتح کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر حق کو غالب کر دیا اور باطل کو مغلوب کر دیا۔ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، یہ بالآخر جو بھی ہو حق غالب ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے۔ سبق نمبر 10، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی
اہل ایمان کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے کفار و مشرکین کے چنگل میں کر دیتا ہے، ان کے ہاتھوں مجبور کر دیتا ہے، ان کے انڈر میں کر دیتا ہے، اس کے بس میں کر دیتا ہے، اور یہ کفار، یہ مشرکین اس پر ظلم ستم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں۔ اللہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دے، یہ دکھا دے، یہ بات کو پھیلا دے کہ اس میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے، یہ ظاہر کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ کون ہے جو مصیبت کی وجہ سے حق کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کون ہے جو حق کی وجہ سے مصیبت کو اپنا لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کو یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے، یہ ظاہر کرانا مقصود ہوتا ہے، تبھی اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، کفار کے ہاتھ مجبور کر دیتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ جیسا کہ اللہ بیان فرماتا ہے سورہ عنکبوت کے اندر، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے، بتا دے لوگوں کے سامنے کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے حجت تمام کرنے کے لیے اللہ ایسا کرتا ہے۔ اور اہل ایمان کی مصیبت، مشکلات آتی ہے کفار مشرکین کے ہاتھوں۔ تو یہ ہیں کل 10 دروس، 10 سبق ہجرت مدینہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دروس اسباق کو یاد کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔